उसने बच्चे इनके रुला दिए, दो भाई भी कत्ल करा दिए। उसने पिंडी घात लगाई थी, एक साजिश लिखी लिखाई थी, जग में पड़ी दुहाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। 15 साल गुजर चुके हैं। 15 साल गुजर चुके हैं जब से आपकी बीवी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आपसे छीना गया। 15 साल गुजर चुके हैं जब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। और मैं आप सबको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियालों को, इस मुल्क के चारों कोनों से सियासी कारकुनों को सलाम भी पेश करता हूं और दुनिया को बताना चाह रहा हूं, उस सोच को बताना चाह रहा हूं जो समझ रहे थे कि शहीद बीबी को शहीद करके, शहीद बीबी के शहीद करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात की जो सफर है उसको रोक सकते थे। उस सोच को बताना चाहता हूं कि आए गरी खुदा बख्श में जरा एक नजर दोहराए। यहां 15 साल बाद भी इंसानों का मजमा जमा हुआ है, इंसानों का समंदर है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले आज भी यहां मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई बहन सियासी कारकुन आज भी यहां मौजूद है। आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे तो छीना है, मगर आपने हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहनों का वफादारी दिखाया है कि 15 साल के बाद भी इस मुल्क ने, इस जमात के सियासी कारकुन ने, हमारे अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नहीं भूले हैं। आज भी हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सियासी फलसफा पे चलते हैं, सियासी मंशूर पे चलते हैं, सियासी नजरिया के मुताबिक चलते हैं। और आज भी हमारा मानना है, आज भी हमारा कहना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज भी बीबी जिंदा है, कल भी बीबी जिंदा। हम पूछते हैं कि वो कसूर क्या था, वो गुनाह क्या था जिसकी वजह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गुनाह क्या थी? क्या गुनाह थी कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थी? क्या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का गुनाह ये थी कि शहीद बीबी ना सिर्फ पाकिस्तान की लीडर थी, वो तो आलमी दुनिया का लीडर थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया का पहला खातून वजीर आजम बनके पूरी मुस्लिम उम्मा की फख्र थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गरीबों की आवाज थी, मजलूमों की नुमाइंदा थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
जमहूरियत का अलंबरदार थी, आमिरों के लिए खौफ की बुनियाद थी, इंतहा पसंदों को, दहशत गर्दों का मुंह तोड़ जवाब थी, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। वो दिलेर कायद थी, वो मौत के आंखों में आंखें डालकर 30 साल जिद्दोजहद करती रही, मगर अपने अवाम को, अपने कारकुन को, अपने साथियों को एक दिन के लिए भी लावारिस नहीं छोड़ी। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुआशी इंसाफ चाहती थी ताकि आम आदमी इज्जत के साथ अपना जिंदगी जी सके। वो सबके लिए एक ही पाकिस्तान चाहती थी, वो बराबरी पे यकीन रखती थी। कुछ लोग, कुछ सियासतदान मुल्क तोड़ने की सियासत करते हैं, तकसीम के बुनियाद पे सियासत करते हैं, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यकजहती में यकीन रखती थी, मुल्क जोड़ के सियासत करती थी। इसलिए हम कहते थे और कहते हैं कि चारों सूबों की जंजीर, कि चारों सूबों की जंजीर। वो पूरी दुनिया की लीडर थी, वो पाकिस्तान को दुनिया में अकेला नहीं देखना चाहती थी, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ मिला के इस मुल्क की तरक्की देखना चाहती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर अमेरिका जाती थी तो वहां का पूरा जो उनका पार्लियामान है, वो सारे उनका सेनेटर्स, उनके सारे पार्लियामेंटेरियंस अमेरिका के पार्लियामान में जमा होके एक जलसा बना के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तकरीर सुनते थे। आजकल या हमसे पहले जब वो सिलेक्टेड जाता था तो वो अपना ही कारकुन को इकट्ठा करके तकरीर करता था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहुंचती थी तो इस मुल्क का पूरा क़यादत पाकिस्तान के वजीर आजम की तकरीर सुनने इकट्ठे होते थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो ऐसी लीडर थी कि उसी अमेरिका का मुस्तकबिल का वजीर खारजा कहती थी कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का एक झलक देखने के लिए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए हिलरी क्लिंटन लाइन में खड़ा होके, कतार में खड़ा होके इंतजार करती थी। ये वो लीडर थी जिसको आपने शहीद किया। जब शहीद बीबी चीन जाती थी तो पूरी चीन जानता था कि ये भुट्टो की बेटी है, ये माओ की दोस्त की बेटी है, और उसी तरीके के साथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इज्जत दिया जाता। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मिडिल ईस्ट जाती थी, मुस्लिम दुनिया में जाती थी, तो पूरी मुस्लिम उम्मा शहीद बीबी को अपनी बेटी समझ के इज्जत दिलाते थे। जब शहीद बीबी यूरोप पहुंचती थी, यूके पहुंचती थी अपनी मुल्क का नुमाइंदगी करते हुए, तो पूरी दुनिया मानती थी कि ये तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है ही है, मगर ये पूरी दुनिया के औरतें का भी नुमाइंदा है, ये जमहूरियत की भी अलंबरदार है, ये इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली है, ये मीडिया को आजादी दिलवाने वाली है, ये अपनी मुल्क के गरीबों, मजलूमों, किसानों की असल नुमाइंदा है। और शहीद बीबी की वजह से पूरा मुल्क को इज्जत दिया जाता था। उसी शहीद बीबी को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि दहशतगर्दी
दहशत गर्दी और आमरीत एक ही सिक्के के दो रुख है, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जितना आमरीत का मुकाबला करती थी उतना ही इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मुकाबला करती थी। आमरीत बंदूक की ताकत से अवाम की आजादी छीनती है। आमरीत बंदूक के जोर पे आपके हकूक सलब करते हैं। और दहशतगर्द जो है खौफ पिला के आपके हकूक सलब करते हैं। खून का होली सजा के खौफ का माहौल पैदा करके आपके हक सलब करने की कोशिश करते हैं। इंतहा पसंद कभी मजहब को इस्तेमाल करते हैं तो कभी इंतहा कौम परस्ती को इस्तेमाल करते हैं आपके हकूक सलब करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए। मजहब को भी बदनाम किया जाता है, मुख्तलिफ कौमों को बदनाम किया जाता है और अवाम को हरासा किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नफरत की सियासत में नहीं, उम्मीद की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो झूठ की सियासत में नहीं, सच की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तकसीम की सियासत में नहीं, यकजहती की सियासत में यकीन रखती थी। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया थी, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा थी। अब ये नजरिया, ये फलसफा अब हम पे फर्ज है कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया के मुताबिक सियासत करें, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफा के मुताबिक सियासत करें। ये मुझ पे भी फर्ज है और ये आप पे भी फर्ज है, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बल्कि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? औरतें से तो आवाज आ रहा है, यहां मर्दों से आवाज नहीं आ रहा। एक बार फिर मैं पूछता हूं, क्या आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? मेरे बहन और भाई बन के साथ मिलके मेरे साथ मेहनत करोगे? मिलके इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद की सियासत करेंगे, झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। हम सब ने मिलके, अवाम के साथ मिलके इस फसाद की सियासत को, इस झूठ की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम वो सच की सियासत से, इन कठपुतलियों का झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। इस मुल्क को हम जोड़ेंगे, यकजहती के साथ हम सियासत करेंगे, एक दूसरे को आपस में हम तकसीम में इजाफा नहीं, आपस में लोगों को लड़वाएंगे नहीं। हम भाईचारे के साथ और यकजहती के साथ इंशाअल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हम इस 15 साल बाद की जो बरसी है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का 15 साल की बरसी के मौके पे हम सब अहद करते हैं कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिया के मुताबिक चलेंगे।
شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک میں بسنے والے کے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا. اور صدر زرداری نے اور ہم سب نے مل کے ان کے جانے کے بعد یہ کوشش کی کہ ان کا نظریہ پہ عمل ہو، ان کا مشن کو آگے لے کر جائے، ان کا منشور پہ عمل کیا جائے. اور اب آگے بھی آپ کا وقت ہی آنا ہے، آگے بھی آپ کا ہی دور ہوگا. اور جو کام رہتا ہے ہمارا منشور پہ جو کام رہتا ہے، ہمارا نظریہ کے مطابق جو کام رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے 15 سال میں اور آپ مل کے وہ مکمل کریں گے. جو سفر باقی ہے وہ سفر میں نے اور آپ نے مل کے طے کرنا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے اپنے دور میں ہمیں حقوق دیے. 1973 کا آئین دیا گیا، جمہوریت کا پہلا کی بنیاد رکھا گیا، پھر آمریت کو شکست دیا گیا اور جمہوریت کو بحال کیا گیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اگر، شہید بابا نے اگر غریبوں کو حقوق دیے تو اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے غریبوں کو حقوق دیے. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو حقوق دی تو اس کے بعد شہید کی بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دی. اگر شہید بھٹو نے کسان کو حق دلوایا تو اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کسان کو حق دلوایا. اگر اس ملک کے مظلوموں کا، اس ملک کے غریبوں کا، اس ملک کے عام آدمی کا آواز شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا تو اس کے بعد ان کے آواز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بنی. اب آگے جا کے میں نے اور آپ نے مل کے انہی لوگوں کا آواز بن کے، انہی لوگوں کا نمائندہ بن کے محنت کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالی اس طبقات کا خیال رکھنا ہے جن کا خیال شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو رکھتے تھے. اگر شہید بھٹو نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تو پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی 1973 کے آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا حق ہے، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا آزادی ہے. وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین کے مطابق عام آدمی کو حق دیا جائے گا، کسان کو بھی حق دیا جائے گا، مزدور کو بھی حق دیا جائے گا، ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک کے ساتھ حق دیا جائے گا. تو اس لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی 1973 کی بحالی کے لیے، جمہوری نظام کی بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. اور اگر وہ آئین بحال ہوا، اگر بھٹو شہید کی امانت 1973 کے آئین بحال ہوا تو وہ صدر زرداری کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے خون پسینے کے محنت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 30 سالہ جدوجہد مکمل کیا. آپ کو 18ویں ترمیم کی صورت میں 1970 کا آئین بحال کیا، صوبوں کا حق دلوایا، جمہوریت کو بحال کیا، معاشی وسائل بھی صوبوں کو دلوائے گئے. اور ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقہ، جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے یا مشرف باقیات مقابلہ کر رہے تھے، ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ، جمہوری ہتھیار کے غیر جمہوری لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیا.
جیسے صدر زرداری نے اس سابق آمر کو، اس آدمی کو، اس شخص کو جمہوری طریقے سے شکست دلوایا، آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ہے، مشرف تھا۔ صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے، اپنا جمہوری طریقہ کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں۔ اور جب آپ نے فیصلہ کیا، نہیں، جب آپ نے حکم کیا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹ پتلی، یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، سارے صوبے کا جو شہر ہے اس پہ کٹوٹی ڈال رہا تھا، عام آدمی کا معاشی قتل کروا رہا تھا، مہنگائی کی سونامی عروج پہ تھا، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر رہا تھا، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں نے اس کو للکارا، تو جیے بھٹو کا نعرہ کے ساتھ للکارا، اس پہ حملہ کیا تو جمہوری طریقے سے کیا، احتجاج بھی کیا تو پرامن طریقے سے کیا، آپ سب گواہ ہو، آپ سب ساتھ آئے تھے، ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد پہنچے، ایک ہجوم ہمارے ساتھ تھا، ایک مجمع ہمارے ساتھ تھا، جیالوں کا سمندر تھا، مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، آپ نے جمہوری طریقے سے احتجاج کیا، پھر آپ نے ویسے ہی جیسے مشرف کو، جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینکا، جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد سے۔ یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لکھا کہ پہلی بار عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، فوج نے نہیں، عدالت نے نہیں، پارلیمان نے بھیجا۔ یہ آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات مانوں کہ یہ میں ملک کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دھاندلی ہوا، جن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا، اور جن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا، تو کوئی جھوٹا کہانی نہیں ہوگا اس کو بیچنے کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ، آپ کا کریڈٹ، آپ کا محنت، آپ کا جدوجہد، آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ، آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا۔ امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے آپ کو نکالا۔ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا۔ یہ
بند کمروں کا سازش نہیں تھا. ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، اس ملک کے سڑکوں پہ، اس ملک کے پارلیمان پہ کھڑا ہو کے آپ کو کہتے رہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کام پھر کر کے دکھایا. اور اس سے بھر کر آپ نے سلیکٹڈ کو تو خدا حافظ کہہ دیا، مگر جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی برعزت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا. یہ تو آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، یہ جمہوریت کا انتقام ہے کہ انہی لوگوں جنہوں نے صدر زرداری کو اس عمر میں پھر سے جیل بھیجا، انہی لوگوں نے جنہوں نے ادی فریال تارپور کو بھی چاند رات کو، عید کی رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل بھیجا، انہی لوگوں جنہوں نے اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کا صحیح بندوبست کر دیا. آسان کو میں بتا رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے ان غیر جمہوری لوگوں کا بندوبست بھی کیا، ان کو خدا حافظ بھی کہہ دیا. اب یہ جان لے، جیسے مشرف ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ویسے یہ سلیکٹڈ، یہ مشرف کے باقیات، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. ان کا کوئی مستقبل نہیں، مستقبل آپ کا ہے. ہم نے ان کا نہیں سوچنا. جتنا بھی وہ سازش کرے، چیخے نکالے، ہم نے عوام پہ توجہ، عوام کے مسائل پہ توجہ، اور ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے. اس لیے ہم یہاں ہوں گے، وہ تو یہاں نہیں ہوگا. آپ نے مستقبل میں اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کا حل بھی نکالنا ہے. اگر میں سچ کہوں تو ماضی میں بھی آپ نے ہی یہ کام کیا ہے. اگر ملک ماضی میں مشکل میں تھا تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے مشکل سے نکالا. اگر معاشی مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے معاشی مشکلات سے نکالا. اگر خارجہ سطح پہ مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے خارجہ سطح پہ جو بھی مشکلات ہے ان سے نجات دلوائے. اور آگے جا کے بھی آپ کو یہ ذمہ داری اپنانا پڑے گا. اگر امن کا مسئلہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا آگ تھی، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بندوبست کر سکتے ہیں. ہم نے تو ماضی میں بھی خدمت کیا ہے، آج بھی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی اس ملک کے غریب عوام کے خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے. ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ میں یقین رکھتے ہیں. ہم روٹی، کپڑا اور مکان کو اپنا بنیادی نعرہ سمجھ کے چلتے ہیں. اگر بھٹو شہید نے بھی اسی نعرہ پہ عمل کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عمل کیا. اگر صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بنیاد رکھا تو اسی فلسفہ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. اگر
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होना है तो इसी फलसफा के मुताबिक हम इजाफा कर सकते हैं। जो भी अगर हम यहाँ सिंध में जो पीपल्स पॉवर्टी प्रोग्राम है जिसके वजह से 1 लाख से ज्यादा औरतें बिला सूद कर्जा लेके अपने कारोबार चला रहे हैं, तो वो भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया की वजह से, रोटी कपड़ा मकान का नारा की वजह से हम ये काम आगे लेके चल रहे हैं। अगर कायदे अवाम ने हमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स दिया और बीबी शहीद ने हमें लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम दिया, तो उन्हीं का सोच आगे रखते हुए रोटी कपड़ा और मकान और मुआशी हालात का जायजा लेते हुए हमने सिंध भर में मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं। यहां से थोड़ा दूर जाएंगे तो गंबट पहुंचेंगे खैरपुर में। कैंसर का इलाज चाहते हो तो बिल्कुल मुफ्त। किडनी और लिवर का इलाज चाहते हो तो गंबट खैरपुर में आपको मिलेगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जो भी आपका इलाज चाहे आप गंबट खैरपुर के हॉस्पिटल में पहुंच के, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके लिए बंदोबस्त किया है कि मुफ्त इलाज मिले। इसलिए कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के रोटी कपड़ा और मकान का नजरिया पे यकीन रखते हैं। आम आदमी को, गरीब आदमी को वही सहूलत फराहम करना चाहते हैं जो अमीरों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लड़काना शहर जाएंगे या सखर जाएंगे, सखर से होते हुए हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से होते हुए कराची पहुंचेंगे, तो जगह जगह आपको दिल के इलाज के लिए, दिल के मुफ्त इलाज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बने हुए हॉस्पिटल्स मिलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके लिए ये इदारे आपके घर के दरवाजे के नजदीक बने और वो भी मुफ्त इलाज दिलवाए, ताकि अगर आप गरीब हो और आप अमीर हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हम आपका अगर दिल का कोई भी मर्ज है, कोई भी मसला है, उसका मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वैसे हम तो ये फलसफा जगह जगह लगाते हैं। आपने देखा होगा कि ये बड़ा फैशन था पूरा पाकिस्तान में कि मेट्रो हमने बहुत खर्च करना है और महंगा तरीन हमने एक ही सड़क पे, फैशन बन गया तो यहां भी शुरू। मगर जो हमारा नजरिया के मुताबिक काम हो रहा है आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, इसका एहसास करते हुए कि महंगाई है, कि पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आसमां को छू रही है, कि अवाम तकलीफ में है, इसका एहसास करते हुए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने और उनकी जो ट्रांसपोर्ट की टीम है, अवेश शाह और शर्जील मेमन साहब ने मिलकर काम किया और ऐसे ट्रांसपोर्ट का निजाम फराहम किया जो कि ना सिर्फ कराची के लिए हो मगर उसी वक्त लारकानों में भी शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला ये निजाम पूरा सूबा में फैलेगा। मौका मिला तो पूरा मुल्क में फैलेगा। और क्या निजाम है, बड़ा आसान काम है। हम बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने के साथ वो बसेस खड़ा उस पे तो नहीं करते हैं। हम मॉडर्न बसेस लेकर आके उसमें एयर कंडीशनिंग हो, उसमें वाईफाई हो, उसमें दुनिया के सारे के सारे सहूलत हो और वो नॉर्मल रूट पे चले ताकि आम आदमी उसका फायदा ले सके, घर पहुंच सके, मजदूरी पे पहुंच सके और खास तौर पे जो उसका प्राइस हो वो 50 रुपीस का हो, 50 रुपीस से ज्यादा ना हो। जितना भी उसी बस में सफर करना चाहे तो उसी 50 रुपीस के अंदर कर सकते हैं। ये फर्क होता है कि जब आप कायदे अवाम का रोटी कपड़ा और मकान का नारा पे यकीन रखते हैं
تو چاہ آپ بینظیر انکم سپورٹ کر رہے ہو، چاہ آپ اپنا ہاسپٹلز بنا رہے ہو، یہاں تک جب آپ اپنا بس کا نظام کھڑا کر رہے ہو تو آپ ضرور اس میں یہ شامل کرتے ہیں، ضرور اس کے مطابق سوچتے ہیں کہ کیا عام آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے، کیا عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کرائٹیریا میٹ ہو جاتا ہے پھر ہم وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ ویسے تو بہت کچھ ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ کیا کیا کامیابیاں ہیں، بہت کچھ کیا بھی ہے، بہت کچھ حاصل بھی کر چکے ہیں، مگر بہت کچھ باقی کرنا بھی ہے۔ مل کے انشاءاللہ تعالی جو کام رہتا ہے ہم نے وہ مکمل کرنا ہے۔ جان لو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جان لو کہ ملک اگر مشکل میں ہے تو پیپلز پارٹی کے جیالے بچا سکتے ہیں، اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے جس میں وہ صلاحیت ہے، جس میں وہ طاقت ہے، جس میں وہ ویژن ہے۔ اگر غریب کو حق دلوانا ہے، کسان کو، مزدور کو، محنت کش کو، سفید پوش کو، چھوٹا تاجر کو، ہر کسی کو، تو ایک ہی جماعت ہے جس نے تاریخ میں یہ کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اگر دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرنا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا عزت کروانا ہے، دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے، تو ماضی میں بھی ایک ہی جماعت نے یہ کام کیا ہے، وہ تھا پیپلز پارٹی۔ آج بھی ایک ہی جماعت یہ صلاحیت رکھتا ہے، ایک ہی جماعت یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اگر آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، انتہا پسندوں کو شکست دلوائے، تو وہ بھی ماضی میں ایک جماعت نے کر کے دکھایا، اور آنے والے مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ جماعت کر کے دکھائے گا۔ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے پچھلے سال جمہوریت کی بحالی کی تحریک شروع کیا تھا، معاشی انصاف کی تحریک شروع کیا تھا، پاکستان کی دنیا میں عزت بحال کرنے کی تحریک شروع کیا تھا، پاکستان کو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں سے پاک کرنے کی تحریک شروع کیا تھا، عوامی مارچ کا آغاز کیا، سلیکٹڈ کا جو عذاب ہے اس سے ہم نے نجات دلانا تھا، مشرف کی باقیات کا بندوبست کرنا تھا، ان سازشوں کو ناکام کروانا تھا۔ یہ تو کٹ پتلی تھا، یہ تو سلیکٹڈ تھا، اصل میں سازش کیا تھا؟ سازش ہمارا آئین کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش ہمارا جمہوریت کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش ہمارا صوبائی خود مختاری اور صوبوں کے حقوق کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش تو ایسا تھا کہ دنیا میں پاکستان کو اکیلا کروانا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ملک کا معاشی قتل کروانا، اس سازش کو ہم نے ناکام کروانا تھا۔ ان کے سلیکٹڈ کے ناکامی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا تھا۔ پاکستان کا جو سٹیٹس ہے، جو پوزیشن ہے، جو مقام ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا۔ ہم اپنے سفیر کم اور انتہا پسند اور دہشت گردوں کا سفیر بن چکے تھے۔
اس حالت میں ہم نہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، اور سب سے افسوس کی بات کشمیر کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ ان دہشت گردوں کو جن کو آپ نے شکست دلوایا، جن کے مقابلہ کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالے صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، ہمارے عوام نے شہادت قبول کی، ہمارا سیاسی کارکن نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی، ہمارا بہادر جو پولیس آفیسرز ہیں انہوں نے پختونخوا سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے بلوچستان تک شہادتیں قبول کر کے اس فتنہ کا، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ ہمارا فوجی آفیسر، ہمارا سرحدوں سے لے کے ملک بھر میں انہوں نے شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا۔ دہشت گردوں کا آپ کو یاد ہے نا، دہشت گردی کا بیک بون ٹوٹ چکا تھا۔ دہشت گردوں کو وہ لوگ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنا غلط کام کرے، ان کا مورال ٹوٹ چکا تھا۔ آپ ضرب عضب پتہ نہیں کتنے آپریشن کر کے جیت چکے تھے، یا آپ کے قید میں تھے یا کسی اور ملک کے قیدی تھے یا کہیں جا کے چھپ رہے تھے، ان میں ہمت نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف مالی آنکھ دکھایا جائے۔ یہ آپ کی جیت تھا۔ جو کام پورا کا پورا نیٹو اور پورا کا پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کا فوج نے، پاکستان کے لا انفورسمنٹ نے مل کے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا۔ ان دہشت گردوں کا مقابلہ تو ہمارے ٹیچرز نے اسکول میں بیٹھ کے کیا اور وہاں بھی شہادتیں قبول کی۔ اے پی ایس کے بچوں نے ان کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کی۔ تو آج ہم شہید بی بی کے یوم شہادت بے کرا کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ کس نے اس کھلاڑی کو، اس سلیکٹڈ کو، اس ناجائز نالائق کو یہ اجازت دی کہ ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ ان کو پیر پکڑ کے مذاکرات شروع کی؟ کس نے صدر پاکستان کو کہا؟ کس نے عمران کو یہ اجازت دی؟ یہ برداشت ہم نے کیسے کیا کہ آپ سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر، دہشت گردوں کے متاثرین سے، وکٹم سے پوچھے بغیر، کس نے ان کو اجازت دی پارلیمان کے پوچھے بغیر کہ دہشت گردوں کا پاؤں پکڑ کے مذاکرات شروع کرے؟ ان کو کس نے ہمارا قید سے رہا کیا؟ کس نے دہشت گردوں کو پاکستان کے جیل سے نکالا؟ کس نے یہ اجازت دی کہ افغانستان میں جو تھے، جو وہاں سے جیل کے نکل گئے، ان کو بھی دعوت دے، ان کو بھی ادھر یہاں بسنے دے؟ یہ کیسے برداشت ہوا کہ ہمارا فوج شہدا نے نارتھ وزیرستان کو، ساؤتھ وزیرستان کو، سابق فاتح کو اپنا لہو سے، اپنا قربانیوں سے، دہشت گردوں سے پاک کیا، انتہا پسندوں سے پاک کیا؟ کس نے اجازت دی کہ دہشت گردی آج ایک بار پھر اپنا سر دکھا رہا ہے؟ کس نے اجازت دی کہ وہ واپس بھی آئے، وہ ہتھیار بھی نہ پھینکے، وہ آپ کا قانون نہ مانے، آپ کا آئین نہ مانے، اپنا دہشت گردی کو دہشت گردی تسلیم نہ کرے، اور ہم ان دہشت گردوں کا مہمان نوازی کرے؟ اس کی وجہ سے
جو آپ کی قربانیاں ہیں، جو ہمارا فوج کا، ہمارا پولیس کا قربانیاں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم ہوا تھا، ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنا کے، ایک نالائق سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کروا کے، آج ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی